رخ کرتے ہیں عالمی خبروں کی جانب۔ چین نے مغرب پر فضائی برتری کے لیے برطانوی رائل ایئر فورس کے 30 سابق پائلٹس کو بھرتی کر دیا۔ برطانوی حکام کا کہنا ہے کہ چین نے ریٹائرڈ فوجی پائلٹس کو ماہانہ 2,40,000 پاؤنڈز کے لگ بھگ بھاری تنخواہ کا لالچ دے کر بھرتی کیا ہے۔ اس معاملے میں برطانیہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ اس میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ حکام نے مزید بھرتیاں روکنے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع اور میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ چین سابق پائلٹس بھرتی کرنے کے لیے جنوبی افریقہ میں فلائنگ اکیڈمی سمیت مبینہ طور پر تھرڈ پارٹی سے کام لے رہا ہے۔ ایرانی نژاد خاندان میں پیدا ہونے والی 26 سالہ رومینا پور مختاری کو سویڈن کی موسمیات کی وزیر مقرر کر دیا گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق رومینا اب تک لبرل پارٹی کے یوتھ ونگ کی سربراہ تھیں اور ان کے سیاسی پروفائل کے طور پر آب و ہوا کے بارے میں نہیں جانا جاتا تھا۔ سویڈن کی نئی حکومت نے 26 سالہ رومینا کو موسمیاتی وزیر کے طور پر نامزد کیا، جو نوعمر موسمیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی آبائی ملک میں وزارت کی قیادت کرنے والی سب سے کم عمر شخصیت ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کو ریاستی دہشت گردی جاری۔ قابض فوج نے ایک اور کشمیری جوان شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع شوپیاں میں غیر قانونی طور پر زیر حراست ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ نوجوان عمران بشیر کو بھارتی فوجیوں نے نوگام علاقے میں شہید کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری نوجوان کو بھارتی فوجیوں نے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا اور اس کے بعد جعلی پولیس مقابلے میں شہید کر دیا۔